لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام، خالق کل کائنات، خالق ارض و سماوات، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، آل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ہم سب سے راضی ہوں. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے 11 ایسے اعمال جو گناہوں کا صفایا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے ایسے اعمال نہ کرے
جو نیکیوں کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال کرے جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے گناہوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو کئی سارے اعمال ہیں، مثال کے طور پر حج اور عمرہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حج اور عمرہ کثرت کے ساتھ کرو، بار بار کرو، ایک بار کر لو پھر دوبارہ کرو، پھر کر لو پھر دوبارہ کرو، یعنی بار بار حج کرو، عمرے کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فقیری کو دور فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کرنا، عمرہ کرنا یہ گناہوں کو صاف اور مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حج اور عمرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور حاجی کے تو کیا کہنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے صحیح سنت کے مطابق حج کیا، حج کے دوران کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی بےہودگی نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، جب حج کر کے واپس آتا ہے، راجہ کا یومن ولدتہ امہ، گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے آیا۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ تو حج کرنا یہ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حاجی اگر صحیح سنت کے مطابق حج کرے تو اس کی سارے گناہ مٹا کر اس کے نام اعمال سے گناہوں کو ریز کر کے اس کے نام اعمال کو بالکل صاف ستھرا اور گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بندہ ماں کے پیٹ سے آئے کوئی گناہ نہیں ہوتا، صحیح سنت کے مطابق حج کرنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ رمضان کے جو روزے رکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو رمضان کی راتوں کو تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی 9 ذوالحج یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اللہ رب العالمین اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا، اس کے ساتھ 9 محرم کا، 9-10 کا روزہ رکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے جو آدمی کے روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، اللہ نے بڑے موقع دیے ہیں گناہ بخشوانے کے، اور بڑے سبب دیے ہیں گناہ بخشوانے کے۔ یہ بخشش کے بہانے ہیں، بس بہانا چاہیے کہ تم یہ کام کر لو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ ہم ہیں کہ ہم ان بہانوں کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، ہم ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے جن کی وجہ سے گناہوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد امام اونچی آواز سے جہری نماز میں مغرب عشاء فجر میں کہتا ہے آمین۔ جو مقتدی امام کے ساتھ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس آمین کہنے والے کے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
علاوہ اور بھی کئی سارے اعمال ہیں کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے، گھر میں وضو کرتا ہے مسجد جانے کے لیے، لا یرید الا الصلاۃ، نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے قدم چل کے آتا ہے ایک قدم پر اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، دوسرے قدم پر اس کے نام اعمال سے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں اگر کوئی وضو کر کے نماز پڑھتے تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے جتنے قدم چلے گا ایک اس کا قدم اس کے نام اعمال میں نیکی لکھوانے کا ذریعہ بن جائے گا اور دوسرا اس کا قدم اس کے نام اعمال سے گناہ مٹوانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک اور عمل بھی سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان نے من غسل میتن، کسی میت کو، مسلمان مرد میت کو غسل دیا، یا کسی عورت نے مسلمان عورت میت کو غسل دیا اور فقاتما، اس عورت میں یا مرد میں غسل دینے والی نے کوئی عیب دیکھا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، فقاتما پوشیدہ رکھا، پردہ پوشی کی، اپنے راز میں رکھا، کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار میت کو غسل دے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے شوہر فوت ہو جائے بیوی اس کو غسل دے، بیوی فوت ہو جائے شوہر اس کو غسل دے۔ اس میں پردہ پوشی کا امکان زیادہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی میں کوئی عیب دیکھے گا کسی کو بتائے گا نہیں، بیوی اپنے شوہر میں کوئی جسمانی عیب دیکھے گی کسی کو بتائے گی نہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ بات جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہمیں وہ بات یاد آتی یا ہمارے ذہن میں ہوتی یا ہمیں پتہ ہوتا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو غسل آپ علیہ السلام کی بیویاں دیتے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے سر میں درد ہے، تو پریشان ہو رہی ہے، کیا ہوا؟ اگر تو فوت ہو گئی میں محمد تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن دوں گا، تیرا جنازہ پڑھوں گا، خود اپنے ہاتھ کے ساتھ دفن کروں گا، تیرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ بیوی فوت ہو جائے شوہر غسل دے، شوہر فوت ہو جائے بیوی غسل دے۔ باقی یہ مولویوں نے جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں مشہور کیے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد پردہ ہو جاتا ہے، مولویوں کی باتوں پہ توجہ نہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ توجہ دیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ جو کسی مسلمان میت کو غسل دیتا ہے اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے فقاتما، وہ چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، غفر لہ 40 کبیرۃ، ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، رب کائنات اس کے پورے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اس طرح ہم گنتی کرتے جائیں بے شمار اعمال ہیں، بے شمار اعمال ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بخشش کے بہانے ہیں، جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، راستے میں کسی جگہ ملاقات ہو گئی، فیتصافحان، ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، یہ مصافحے میں مصروف ہوتے ہیں، فرمایا غفر لہ قبل ان یفترقا، غفر لہما قبل ان یفترقا، یہ مصافحے والا ہاتھ ابھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہوتا، یہ ابھی علیحدہ نہیں ہوئے ہوتے، رب العالمین ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو مٹا چکا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنت بھی میرے بھائیوں مٹی چلی جا رہی ہے، غائب ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک فٹ کا فاصلہ ہو منہ سے السلام علیکم کہہ کے گزارا کر دیا جاتا ہے۔ مصافحے والی سنت کو زندہ کریں، یہ مصافحہ کرنے کی برکت ہے، ہاتھ ابھی چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ
वजू करे, सिर्फ वजू करे। यकीन जानिए आपको अंदाजा नहीं होगा कि वजू करना कितना प्यारा अमल है, अंदाजा नहीं है ना। इसलिए वजू करते हुए दुनिया जहान की बातें हो रही होती हैं, और इसी तरह सियासत की बातें हो रही होती हैं, इधर उधर की बातें हो रही होती हैं। वजू करते हुए गिबतें हो रही होती हैं, इल्जाम तराशी हो रही होती है, जबान की हिफाजत नहीं होती। वजह क्या है कि पता नहीं है कि वजू कितना अजीम शान अमल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वजू करने वाला वजू करता है, और वजू मन तवज्जा फअहसन वजूआ, जिसने वजू किया अच्छे तरीके से वजू किया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उसने वजू किया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये हाथ धोता है, अल्लाह ताला इसके हाथों के गुनाहों को मिटा देते हैं। ये कुली करता है, मुंह के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। ये नाक में पानी डालता है, नाक के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। ये चेहरा धोता है, मुंह आंखें चेहरे में जो भी इस वजह से इस जरिए से इन आज़ार से गुनाह होते हैं, रब्बुल आलमीन उन गुनाहों को मिटा देता है, माफ फरमा देता है। ये बाजू धोता है, हाथ और बाजू से किए हुए गुनाहों को मिटा दिया जाता है। सर का मसा करता है, सर के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। ये पाँव धोता है, पाँव के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया हत्ता यखरुजा नक़िय्यन मिनज़्ज़ुनूब, फरमाया जो नाखूनों के अंदर तक गुनाह होते हैं वजू की बरकत से वो भी मिटा दिए जाते हैं, वो भी खत्म कर दिए जाते हैं। यह हदीस बयान कर रहे हैं बुजुर्ग सहाबी अमर बिन अबासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मजमे में एक आदमी ने कहा अय अमर ये क्या कह रहे हो, एक वजू पर इतना सवाब, एक वजू पर इतना अजर, एक वजू वाले अमल पर इतना अजर। यानी हैरान हो गया कि वजू की वजह से इतने गुनाह माफ हो जाए, इतने गुनाह मिट जाए। अल्लाहु अकबर। अमर बिन अबासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया, कहा तुम हैरान हो रहे हो, ताज्जुब कर रहे हो, ये बात मैं अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा, ये बात अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सुनी होती, 3 बार सुनी होती, 7 बार सुनी होती, फिर भी बयान ना करता। लेकिन रसूलुल्लाह से मैंने ये बात 7 मर्तबा से भी ज्यादा मर्तबा सुनी है, यानी इतनी पक्की बात है। इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। मेरे भाई और बहनों अंदाजा लगाएं, जिसने वुज़ू किया कितने गुनाह माफ हो गए, जब वो नमाज पढ़ेगा फिर कितने गुनाह माफ होंगे। जब वो दिन में कई मरतबा वुज़ू करेगा फिर गुनाहों से किस तरह उजला हो जाएगा। जब वो दिन में कई मरतबा नमाज़ें पढ़ेगा, नवाफिल पढ़ेगा, वो गुनाहों से किस तरह पाक और साफ हो जाएगा। जब गुनाहों से पाक हो जाएगा अल्लाह के कितने करीब हो जाएगा। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और नमाज की फजीलत सुभान अल्लाह, जो नमाज पढ़ता है उसका तो अलग ही मकाम है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वुज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, सही मुस्लिम की हदीस है, और सिद्क़ के दिल के साथ, खुलूस दिल के साथ सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। आए तो सही रब के दर पर, रब की रहमत मुंतज़िर है, इंतजार में है। बंदे गुनाहगार बंदे, तेरे आने की देर है, रब के यहाँ माफ करने की देर नहीं है। तेरे आने में देर है, रब के माफ फरमाने में देर नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई सारे अमाल हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। जो 11 अमाल मैंने बताने हैं, 11 अमाल बताने को भी शुरू नहीं किए, ये तो भी तमहीद है कि कई सारे अमाल हैं। अब आइए और 11 अमाल की तरफ कि जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाहों को माफ फरमाकर उसके गुनाहों का नाम अमाल से समाया कर देते। पहला अमल कुरान करीम में फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लोगों, वो बड़े बड़े गुनाह जिनसे तुम्हें मना किया गया है, अगर तुम उन गुनाहों से इज्तनाब कर दो, उन गुनाहों से बच जाओ, हम तुम्हें 2 फायदे अता करेंगे। कबीरा गुनाहों से बचना तुम्हारा काम है। नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को मिटा देंगे। व
گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی بڑے بڑے موٹے موٹے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا عمل تقوی اختیار کرنا، ہر وقت دن رات صبح شام اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جس طرح لوگوں کی حیا کی جاتی ہے، لوگوں سے ڈرا جاتا ہے، اسی طرح اپنے پروردگار سے حیا کرنا، اس سے شرم کرنا، اس سے ڈرنا۔ جس طرح کہتے ہیں ابو دیکھ رہا ہے، چچا دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے، اسی طرح یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، یہ خیال ہو، یہ تصور ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تقوی اختیار کرنے والے کو رب العالمین چار فائدے عطا فرماتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین اس کے لیے وہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنا بھی مظلوم ہو، جتنا اوکھے اور مشکل وقت میں ہو، تقوی اختیار کرنے والے کے لیے رب العالمین وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سورۃ طلاق میں رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، رب سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے اور مشکل جگہ سے، مشکل مقام سے، مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ متقی آدمی جب کبھی مشکلات میں گر جائے، رب العالمین تقوی اختیار کرنے والے بندے کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اس کے کام جو مشکل ہوں اور مشکل کاموں کو رب العالمین آسان بنا دیتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ بھی بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ کا ڈر اختیار کر لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور اس کو بہترین اور کئی گنا بڑا چڑھا کر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور فائدہ بھی تقوی کا بتا دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگ رزق کی وجہ سے، مال کے لیے، معاش کے لیے، کمائی کے لیے، کھانے پینے کے لیے بڑے تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کہاں سے کمائے، کیسے کمائے، کون سا کاروبار کرے۔ جو متقی بن جاتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، رب اس کو غیر کے خزانوں سے رزق بھی عطا فرماتا ہے، رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ ثابت ہوا کہ تقوی کے، پرہیزگاری کے جہاں اور بھی فائدے ہیں، ان میں ایک فائدہ یہ ہے اللہ کا ڈر گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کا تقوی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ تیسرا عمل سنیے جو گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ دن کے کناروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کریں اور رات کو بھی نماز کا اہتمام کریں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ اگر رب العالمین توفیق دے دے تو تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کیجیے۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیکیاں بھی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ نیک اعمال کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے عمل ہو گئے؟ توجہ جی، کتنے ہو گئے؟ 3۔
چوتھا سنیے، 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں، ان کو سامنے رکھیں تو مفہوم یہ نکلتا ہے جو بندہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، پر وقت ادا کرتا ہے، 5 جماعت ادا کرتا ہے، سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی حدیث سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 5 صلوات، لوگوں 5 نمازیں ہیں جو ان کو خشوع کے ساتھ پڑھے گا، ان کی حفاظت کرے گا، کان لہ عہد علی اللہ ان یغفر لہ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو آدمی ان 5 نمازوں کا خیال نہیں کرے گا، ان کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اللہ کا بخشش فرمانے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابیوں میرے ایک سوال کا جواب دو، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ارأیتم لو ان نارا بباب احدکم، تم میں سے کسی بندے کے گھر کے سامنے پانی کی نہر جاری ہو اور وہ دن میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں پورے 5 مرتبہ اس نہر سے نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، آپ مجھے بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا لا يبقى من درنه شيء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن میں 5 مرتبہ نہانا ہے، 5 مرتبہ 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہ مثال 5 وقت کے نمازی کی ہے، جس طرح دن میں 5 بار نہانے والے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح دن میں 5 بار نماز پڑھنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ کہتے سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو رہا ہے تو کہتے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کام ہے کہ رب نے گناہوں کے بخشش کے بہانے ہمیں دے دیے، ورنہ اگر یہ بہانے نہ ہوتے تو انسان اتنے گناہ کرتا ہے، کیا بنتا اور قیامت کے دن اس کی صلاح کیسے برداشت کرتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ جان بوجھ کر گناہ کر لیں اور میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا، روزہ رکھ لوں گا، فلاں تسبیح کر لوں گا، نہیں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، مومن وہ ہیں کہ ان سے اگر نادانی کے عالم میں کوئی گناہ ہو جائے، رب العالمین کے سامنے توبہ کرتے ہیں، رب العالمین بھی ان کی قدر کرتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے، بس تقاضوں کے تحت گناہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوگا، زبان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، سوچ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ اور کانوں کے گناہ، بے شمار گناہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی گناہ ہیں جن کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ اسباب ہم اختیار نہیں کریں گے تو معافی کیسے ملے گی؟ یہ تمام اسباب اختیار کریں تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ جب گناہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد حساب اور سزا نہیں ہوگی، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ بغیر حساب کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ 5واں عمل سن لیجیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام کے امت پر جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ امتی کو کثرت کے ساتھ رسول اللہ پہ درود پڑھنا چاہیے، اور جو جتنا زیادہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ، وہ اتنا زیادہ جنت میں روز قیامت میرے قریب۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ درود کا بھی بڑا اجر ہے۔ جب بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے، نیکی کرنے والا فرشتہ لکھتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ
جب بندہ درود پڑھتا ہے دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فرشتہ گناہوں کو مٹانے لگ جاتا ہے، دوسرا نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا عشر صلوات، جو بندہ ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرا رب ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 5 بار نہیں، پورے 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک بار درود پڑھنے والے پر رب کی رحمت بھی ہوتی ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیک کام کے برابر ثواب بھی لکھ دیا جاتا ہے. اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور جنت میں رب العالمین اس کے 10 درجوں کو بھی بلند فرما دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ بھی پڑھ درود ابراہیمی پڑھا کریں کثرت کے ساتھ. سب درودوں کا سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں پڑھا، صحابہ نے ہر نماز میں پڑھا، اس درود کو پڑھیں. اگر آپ مختصر درود پڑھنا چاہتے ہیں پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے. لیکن دوسرے مسنون اور ابراہیمی درود، بڑے درود کو چھوڑنا نہیں، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، ایک آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں تو اس دعا میں میں دعا بھی کرتا ہوں اور درود بھی پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتلائیے دعا کتنی دیر مانگوں اور درود کتنی دیر پڑھوں؟ یا رسول اللہ اگر 2 حصے دعا مانگوں 1 حصہ درود پڑھوں ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان زدت فہو خیر لک، اگر درود کو اور بڑھا دے تو یہ بہتر ہے تیرے لیے، اس میں بہتری ہے. یا رسول اللہ پھر میں ایسے کروں کہ دعا اور درود پوری جو یہ ٹائم ہے 2 حصے کر لوں، آدھا حصہ دعا مانگوں آدھا حصہ درود پڑھوں، یہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر درود میں اضافہ کرنے زیادہ کیا درود پڑھے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں دعا نہ مانگوں، دعا کی جگہ صرف درود ہی پڑھتا رہوں، آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک وغفرت لک ذنبک، اگر تو دعا مانگنے کی بجائے مجھ پر درود پڑھتا رہے اللہ تیری پریشانیوں کو بھی دور کرتا رہے گا، تیرے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہے گا. سبحان اللہ. درود نہ پڑھ، درود پڑھ، دعا نہ مانگ، آٹومیٹکلی تیری ضرورتیں پوری ہوتی جائے گی اور تیری پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائے گی. اور غفرت لک ذنبک، درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو بھی مٹاتا چلا جائے گا. گناہوں کے معافی کے اسباب میں ایک سبب کیا ہے؟ درود پڑھنا. اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو آپ گھر میں ہیں، دکان پہ ہیں، مسجد بیٹھے ہیں، نماز سے ٹائم رہتا ہے، آپ درود پڑھیں. آپ کسی جگہ انتظار کر رہے ہیں، فری ہے، ٹائم ہے، درود پڑھیں. رات کو لے کے وہ آنکھ کھل گئی ہے، نیند نہیں آتی، درود پڑھیں. آپ میرا حضور سے یاری لگا کے تو دیکھیں، حضور سے محبت کا اظہار کر کے تو دیکھیں. اللہ جانتا ہے جن لوگوں نے کثرت کے ساتھ درود پڑھا اللہ نے ان کو بہاریں عطا فرمائی، ان کو سعادتیں عطا فرمائی، برکتیں عطا فرمائی. دنیا میں اللہ نے ان کی پریشانیوں کو دور کیا اور قیامت کے دن اللہ ان کے گناہوں کو مٹا کر ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا. کتنے ہو گئے؟ 5 عمل. چھٹا عمل سنیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، بڑی پیاری دعا ہے. ہر بندہ دن میں روزانہ کھانا کھاتا ہے، کوئی 1 بار کھانا کھاتا ہے، کوئی 2 بار کھاتا ہے اور کوئی 3 بار کھاتا ہے، کوئی اس سے زیادہ بار کھاتا ہے. کیونکہ لوگوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کھانے کے لیے جیتے ہیں اور دوسرے جینے کے لیے کھاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ کچھ کھانے کے لیے جینے والے، کچھ جینے کے لیے کھانے والے. کامیاب وہ ہیں جو جینے کے لیے کھاتے ہیں. جو کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں. ان کا مقصد صرف کھانا ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف دولت ہوتی ہے، جبکہ زندگی کا مقصد قرب کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جینے کے لیے کھایا جائے اور پھر جینے کا مقصد رب کی عبادت ہے، نیک اعمال کو ذخیرہ کرنا. یہ سمجھ کر جو بندہ زندگی گزارتا ہے اس کا کھانا بھی ثواب ہے، اس کا کھانا
ثواب ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد ایک دعا پڑھ کے گناہوں کا صفایا ہو جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، یہ دعا پڑھنے والے کے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دعا ہے جو اکثر لوگوں کو آتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھی جاتی ہے بعض ہوٹلوں میں جن کی ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس روایت کی سند سخت ضعیف ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو بیان کیا ابو داؤد کی ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا اللہ کے بندے کا کام ہے، بندے کے گناہوں کو معاف کرنا رب کائنات کا کام ہے۔ 6 عمل ہو گئے، 7واں عمل سنیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ دیکھو نرم کی ذات کتنی نرم ہے، اس کے غلام، اس کے بندے، اس کے محتاج اس کا کھا کر اس کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ عطا چلا جا رہا ہے، کتنا نرم ہے، کتنا نرمی کرنے والا ہے۔ گناہ اللہ اکبر، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کیوں نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ رب العالمین مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ رب کی ذات معاف کرنے والی ہے، معاف کرنے کو پسند کرتی ہے۔ آج اگر مجھے کسی نے دکھ دیا، مجھے تکلیف دی، میرا مال کھا لیا، کسی سے میری ناراضگی ہے، آج میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حاجی ہوں، مجال ہے کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں، نہیں میں کہتا ہوں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ اللہ اکبر نرمی اختیار کر کے کہتے ہیں اس نے جو کیا اللہ کے حوالے، میں رب کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں تاکہ میرا رب بھی مجھے معاف کر دے، یا اگر میرا مجرم ہے میں بھی تو کسی کا مجرم ہوں، اس نے اگر میری بات نہیں مانی میں بھی تو اللہ رسول کی بات کبھی نہیں مانتا، اگر میں اس کو معاف نہیں کرتا تو پھر مجھے بھی تو معاف نہیں کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، دکاندار تھا، اس کے ساتھ لوگ معاملات کرتے تھے، کوئی نقد والا، کوئی ادھار والا، لوگ سامان لے جاتے تھے، اس دکاندار نے، اس شیخ نے، چوٹی نے اپنے منشی کو کہا ہوا تھا لوگ سامان لے جاتے ہیں، لوگ امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، لوگ دینے والے بھی ہوتے ہیں، لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں جو واپس نہیں دے سکتے، اپنے منشی کو اس نے آرڈر دیا اگر کوئی مجبور آ جائے، اگر کوئی مہلت مانگنے والا آ جائے مہلت دے دینا، کوئی نادار آ جائے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو اس کو معاف کر دینا، ہم نے بھی تو چاہنا ہے شاید اللہ کی ذات ہمیں معاف کر دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی زبان سے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ فوت ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ معاف کر دینا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، معاف کر دینا یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور عمل 7 ہو گئے، 8واں، جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اندازہ لگائیں آگ جتنی زیادہ جل رہی ہو پانی اس میں ڈال دیا جائے آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ گناہ کرتا ہے، صبح گناہ، شام کو گناہ، دن کو گناہ، رات کو گناہ، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، مختلف قسم کے گناہ ہیں، لیکن جب بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح صدقہ کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا
اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج صدقہ کریں گے نا تو اونچی آواز سے بولیں. اگر ابھی آپ کو کہا جائے ابھی بھی کریں گے. یہ مسجد کا بل 61,000 روپے آیا ہے. کتنا؟ 61,000 روپے. اور الحمدللہ نمازوں کی تعداد اتنی زیادہ الحمدللہ ہو گئی ہے. پچھلے سال ہم مسجد کے صحن میں نماز پڑھتے تھے. اب لوگ اتنے ماشاءاللہ آ جاتے ہیں کہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے 5 نمازیں مسجد کے حال میں ادا کی جا رہی ہیں اور 5 نمازوں کے وقت AC چلتے ہیں. اور اتنی مہنگی بجلی ہے. 61,000 روپے بل آیا ہے. تو ذرا اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو مٹانے کے لیے اب یہ آپ 61,000 پورا کریں. یہ آپ کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اور بسم اللہ کریں. جو آپ کی پہلے دے گا اس کو دیکھ کر جو آپ کی ادا کرے گا وہ پہلے بندے کو باقی لوگوں کے برابر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے. کوئی ساتھی لے لیں ماشاءاللہ. صحیح بڑھیا آپ کریں. اور عشاء کے ٹائم قرآن کریم کے ترجمے کی کلاس ہوتی ہے اور ماشاءاللہ 40-50 لوگ آتے ہیں. کبھی 30 لوگ. وہ بھی بیٹھ جگہ نہیں ہے شہر کے اندر کہ ہم وہاں بیٹھ کے قرآن کریم کی یہ کلاس لگائیں. تو اس مجبوری کی وجہ سے عشاء کی نماز بھی ہمیں حال میں پڑھنی پڑتی ہے اور AC چلانے پڑتے ہیں. 61,000 روپے ابھی آپ پورے کر دیں. اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک کام میں دینی کام میں برکت فرمائے اور اس کو آپ کے گناہوں کی معافی اور گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بنائے. اب بات میں آگے کرتا ہوں چلاتا ہوں آگے بات کو. آپ ذرا اپنا کام کرتے جائیں. اللہ سے تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وظیفہ یہ بتایا ہے صحابہ کرام کو. جب کوئی بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ رب العالمین 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں آپ کو دادا بھی نہیں ہوگا جب آپ یہ حدیث سنیں گے آشاش کرو کہ ایمان دادا ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. میرا مرت 100 مرتبہ یہ جملہ کہتا ہے حطت عنہ خطایا ان کانت مثل زبد البحر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر کی جھاگ کے برابر. ان کانت مثل زبد البحر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. رب العالمین اس کلمے کی برکت سے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. 2 منٹ بڑی مشکل سے لگتے ہیں. سبحان اللہ اونچی آواز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. ایک دعا آخری یہ سن لیجیے اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ مکمل کرتا ہوں میں. اور یہ دعا تو روزانہ کی ضرورت ہے ڈیلی کی ضرورت ہے. بہر والے ساتھی کی پیسے دینا چاہتے ہیں بہر سے کوئی ساتھی کھڑا ہو جائے اور ان سے لے لیں. نبی علیہ السلام ایک دعا پڑھتے تھے. جب کسی مجلس میں بیٹھتے گفتگو ہوتی تو آخر میں مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ علیہ السلام ایک دعا پڑھتے تھے. اور اتنی پیاری دعا ہے آپ پہلے شروع میں نہیں پڑھتے تھے. زندگی کے آخری ایام میں یہ دعا پڑھتے تھے. صحابی نے پوچھا جامع ترمذی کی روایت ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دعا کی دعا نہیں پڑھتے تھے اور اب یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اور دعا کے الفاظ بھی سنیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے گفتگو کرتے جب اٹھنے لگتے یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا پڑھتے تھے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس دعا کو آپ کیوں پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا جب بندہ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اس سے کوئی گناہ والی بات ہو جاتی ہے کوئی نامناسب بات ہو جاتی ہے. جب مجلس کے اختتام پر یہ کلمات پڑھتا ہے اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے جو اس نے
دعا سب کو یاد کرنی چاہیے. اس دعا کا نام ہے مجلس کے گناہوں کا کفارہ. جب بھی کہیں مجلس میں بیٹھے بندہ جتنا بھی بچنا چاہے پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. جب آپ اٹھیں گے یہ دعا پڑھیں گے تو اس مجلس میں جو گناہ ہو گئے تھے اللہ کی رحمت سے ان کا صفایا ہو جائے گا. جو کچھ بیان ہوا ہے رب العالمین سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان ہوگا وہ کون سے اعمال ہیں جو بندے کی نیکیوں کا صفایا کر دیتے ہیں. یہ تو آپ نے سنا ہے نا, ایسے اعمال جو گناہوں کا صفایا کر دیتے ہیں. ایسے کون سے اعمال ہیں جو حاجیوں کے حج برباد کر دیتے ہیں, قاریوں کے قرآن کی تلاوت برباد کر دیتے ہیں, نمازیوں کی نمازیں برباد کر دیتے ہیں. آپ ساتھیوں نے وقت پہ تشریف لانا ہے, دوسرے دوست احباب کو بھی دعوت دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام نیک اعمال کو قبول اور منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا اعمال کو بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له